الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت اور موت کی فکر اور حسن خاتمہ کی طلب کے بارے میں بعض باتیں میں نے ذکر کی، جس میں اس آدمی کی موت کا حال بھی کہ جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنایا اور دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر اپنی موت اور آخرت کو یاد رکھا اور اپنی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزار گیا، تو موت کے وقت ان کی کیفیت بھی ذکر ہو گئی. اور وہ انسان جو غفلت میں رہا، پھر غفلت دو طرح تھی. ایک یہ کہ عقیدہ تو سمجھ گیا لیکن اعمال میں غفلت کی، معاملات میں گڑبڑ کی اور نیک اعمال کرنے میں غفلت کرتا رہا. اس کو جو موت کے وقت حسرتیں ہوں گی اور ارمان ہوں گے، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. پھر ایک وہ غافل ہے جس نے اپنا عقیدہ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی اور زندگی کفر اور شرک میں گزار دیا، تو اس کی موت کا بھی منظر قرآن پاک نے بیان کیا. اور اسی طرح موت سے کام ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت سے ہی ایک نئے جہان کا آغاز ہوتا ہے اور موت ہی سے ایک نیا جہان کھلتا ہے. تو اب اللہ رب العزت نے موت کے بعد جو بڑا اسٹیشن ہے وہ قیامت کا ہے. عام طور پہ
قبروں پہ لوگ لکھتے ہیں آخری آرام گاہ، یہ غلط جملہ ہے، یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ جو قبر ہے یہ بھی عارضی ٹھکانہ ہے، برزخ کی مدت یہ بھی بالکل عارضی ٹھکانہ ہے آخرت کے مقابلہ میں۔ تو اس لیے قبروں پر آخری آرام گاہ لکھنا یہ بھی جہالت کا نتیجہ ہے۔ موت کے بعد ایک قبر ہے ظاہری جس میں انسان کا جسم دفن ہوتا ہے، اور ایک عالم قبر ہے جس کو شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے۔ تو قبر تو کسی کو نصیب ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی، یہ ظاہری قبر زمین والی۔ تو کئی ایسے مردے ہیں جو اس قبر میں دفن بھی نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو بڑی دیر کے بعد دفن ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی موت کے ساتھ ہی ایک قبر شروع ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے ساتھ والی قبر کیا ہے؟ وہ قبر شرعی ہے جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور جتنے عذاب ثواب وہاں پر ہوتا ہے، حالانکہ اصل عذاب ثواب ہوگا قیامت کے بعد، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب مجرموں کو حوالات میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ان کا کچھ نہ کچھ ناشتہ کرا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عالم برزخ ایک حوالات کا درجہ رکھتا ہے، ابھی پورا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن یہاں پر مجرموں کے لیے کچھ سزائیں، عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ثواب، تنعیم، نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ جیسے شہداء کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی ارواح جنت میں ہوتی ہے اور جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتی ہیں اور جنت کی لذات کو حاصل کرتی ہیں۔ یہ مضمون تقریباً 40 احادیث میں وارد ہوا جو متواتر مضمون ہے۔ اب یہ قیامت سے پہلے کا مسئلہ ہے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ارواح شہداء کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرعونیوں کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ادھر وہ غرق ہوئے اور ادھر وہ، یہ قوم نوح کے بارے میں، اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر وہ غرق ہوئے سیلاب میں، ادھر آگ میں داخل ہو گئے۔ ان کے یہ جسم تو پانی میں غرق ہو گئے، لیکن کوئی چیز وہ بھی تھی کہ غرق ہوتے ہی وہ آگ میں داخل کر دی گئی، وہ کیا تھی؟ ارواح۔ اسی طرح فرعونیوں کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ صبح و شام النار یعرضون علیہا، صبح و شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ارواحہم فی اجواف طیر سود، کہ ان جہنمیوں فرعونیوں کی روحوں کو اللہ نے کالے پرندوں کے پوٹوں میں کر دیا اور صبح و شام ان کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی دائمی طور پر۔ تو وہ حیات شہداء، ارواح شہداء کا معاملہ اور ارواح آل فرعون کا، اس سے ایک ضابطہ سمجھ آ رہا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے بھی ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، لیکن ہے جزوی۔ پورا عذاب ہوگا کافر پر قیامت کے بعد، اور پورا ثواب اور پورا انعام مومن کو ملے گا تو وہ قیامت کے بعد۔ لیکن یہ حوالات کی صورت میں کچھ نہ کچھ عذاب اور کچھ نہ کچھ ثواب
موت سے قیامت تک کے عرصے میں بھی ہے، اس کی کیفیات میں آج مولوی جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ جھگڑا تو بیان تو یہ کرنا چاہیے کہ اس عذاب سے بچنا کیسے ہے اور ثواب اور تنعیم کو حاصل کس طرح کرنا ہے۔ تو بہرحال قیامت خود ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور یہ قیامت بھی جس طرح موت سب پہ قائم ہونی ہے، اسی طرح قیامت بھی سب پہ قائم ہونی ہے۔ اور قیامت پورے جہان کی موت کا نام ہے اور انقلاب تام کا نام ہے۔ تو قیامت کے اللہ رب العزت نے کئی نام ذکر کیے قرآن پاک میں، اور ہر نام میں ایک حقیقت کا بیان ہے اور ایک بہت بڑے احوال قیامت میں سے ہول کا بیان ہے۔ کئی نام آئے، مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے قیامت کا ایک نام یہاں ذکر کیا سورۃ الواقعہ میں کہ قیامت کیا ہے؟ الواقعہ۔ الواقعہ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، بعض لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں صبح صبح۔ کیوں؟ تمہیں وظیفے کا پتہ نہیں ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب موضوع، من گھڑت اور ضعیف ہے، لکھی ہے مفسرین حضرات نے۔ تو ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن پڑھو، تو قرآن ہے ہی برکت والی کتاب، اس لیے کوئی صورت مخصوص کر کے وظیفہ نہ کرو، پورا قرآن پڑھو۔ تو قرآن ہے ہی برکت والی کتاب، اور اسی کو فرمایا کہ یہ کتاب مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ باقی بعض جو احادیث سے صحیح وظائف ثابت ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی میری اللہ کی توحید ہے، تو آیت الکرسی کے متعلق بعض احادیث موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام کی طرز یہ تھی اور ائمہ اور سلف صالحین کی کہ وہ بالترتیب قرآن کو پڑھتے تھے اور قرآن کو کلام الہی سمجھ کے پڑھتے تھے۔ آج کل کچھ لوگوں نے سورہ یاسین کا ختم بنایا ہوا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم پڑھو، تو خدا کے بندے ختم کرو پورے قرآن کا، اور اول سے لے کے آخر تک پڑھو۔ تو بہرحال شیطان نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی حصہ ملا دیا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی نرا اپنا عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ کا مقلد بن جائے، تو پھر اس طرح کے حالات پیش آتی ہیں۔ تجویز عقل کرے گا تو ہم کہتے ہیں عقل، فکر، سوچ کو استعمال کرو، لیکن عقل، فکر، سوچ یہ تابع ہے وحی کے، وحی کا مقام اوپر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عقل فکر کو استعمال ہی نہیں کرنا، ڈنگر بن کے رہنا ہے، اور کوئی ہوتے بد عقل ہیں اور بن جاتے ہیں عقل والے۔ تو عقل وہی عقل سلیم ہے جو وحی کے تابع رہے اور وحی کے ساتھ ساتھ چلے، وہ عقل سلیم ہے۔ تو قیامت جو ہے، یہاں سورۃ الواقعہ میں اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، اور واقعہ سورت پڑھنے کی ترغیب بھی اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ واقعہ صحیح سمجھ لے تو قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے کہ سورہ واقعہ نے اس طرز پر قیامت کا منظر بیان کیا بڑے جامع اور مختصر انداز میں۔ تو پہلا ذکر کیا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، کیا مطلب؟ جب واقعہ قائم ہو جائے گی تو واقعہ کیا ہے؟ خود قیامت۔ جس طرح قیامت کے اور نام ہیں، ایک نام ہے قیامت کا یوم الحسرہ،
حسرت والا دن، یوم الحسرہ۔ اب اسی کو آپ سوچیں کہ یوم الحسرہ ارمان اور حسرت کا دن، ہر ایک کے ارمان اپنے ہوں گے۔ ایک ارمان ہوگا بد عمل کا، غافل بد عمل کا، کہ کاش کیسی عارضی دنیا میں اپنی زندگی تباہ کر کے آیا، اور کاش مجھے عمل صالح کی توفیق مل جاتی، نیک اعمال کی توفیق مل جاتی، کاش میں گناہوں سے بچ جاتا۔ تو اس دن یہ حسرت ہوگی ہر گناہ گار کی، ہر بدکار کی اور ہر ضیاءکار کی، جس نے دنیا کی زندگی گندگی میں گزاری، اعمال خبیثہ میں گزاری اور بد اعمالیوں بد کرداریوں میں گزاری۔ تو اس کی حسرتیں یہ ہوں گی، اور پھر اللہ کے سامنے روئے گا بھی، لو ان لی کرہ، اے میرے اللہ ایک موقع مجھے دے دے اور مجھے دنیا میں واپس کر دے۔ موت سے حسرت شروع ہوئی تھی، اور وہ حسرت میدان قیامت میں بھی یہی ہوگی کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک چانس مجھے دے دے، ان لی کرہ، ایک موقع مجھے دے دے، چانس دے دے۔ اللہ فرمائیں گے اب کون سا چانس ہے؟ دنیا کی زندگی تجھے دی، یتذکر فیہ من تذکر، وہاں تو سوچ سکتا تھا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا تھا، وہاں تو نے سوچا ہی نہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آج کوئی موقع نہیں۔ یہ بڑا حسرت بھرا کلام ہوگا اس کا، لیکن اس کی حسرتیں وہاں حسرت ہی رہ جائیں گی۔ یہ ہے یوم الحسرہ۔ اچھا، نیک آدمی کی بھی ایک حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی تو اور زیادہ درجے ملتے اور زیادہ رفعتیں ملتی۔ تو اس کے دل میں یہ ارمان ہوں گے کہ کوئی وقت میرا خالی نہ گزرتا، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں، ہر وقت کتاب و سنت کی اتباع میں، ہر وقت دین کی سربلندی میں، ہر وقت توحید و سنت کی دعوت میں لگا رہتا، کوئی وقت بھی میرا فارغ نہ ہوتا۔ تو آج میری شان بہت درجے بلند ہوتے۔ تو اس کی حسرت ہوگی۔ یہ موحد آدمی کی، نیک آدمی کی بھی حسرتیں ہوں گی قیامت کے دن کہ اور زیادہ نیکیاں کرتا۔ اور ایک حسرت ہوگی مشرک کی۔ یوم الحسرہ ہے، اور مشرک کی وہ حسرت کیا ہوگی؟ مشرک کی حسرت قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی کہ مشرک آدمی قیامت والے دن اس کی حسرتیں، اس کے ارمان کیا ہوں گے؟ دنیا میں تو یہ مسئلہ مانتا نہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی بھی بڑی حسرتیں ہوں گی۔ اور اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کی حسرت کیا ہوگی۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اب یہ مشرک کھڑا ہے جہنم میں، جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، مولوی مشرک، پیر صاحب مشرک، خانقاہ شریف والا مشرک، صدر مشرک، وزیر مشرک، ایم این اے مشرک، ایم پی اے مشرک، یہ سارے مشرکین، وردی والا جرنل مشرک، کرنل مشرک، جس کا بھی شرکیہ عقیدہ ہوگا، یہ سارے کے سارے مشرکین جہنم میں کھڑے ہوں گے اور جہنم میں اپنی حسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا، اب یاد آیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، امتنا اثنتین، دو دفعہ تو نے ہمیں مردہ رکھا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا،
دو دفعہ مردہ رکھا، اثنتین 2 دفعہ زندہ کیا، وہ 2 دفعہ مردہ کیا رکھا؟ قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کس طرح آج توحید کے تم منکر بنتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردے تھے، کب مردے تھے؟ کب مردے تھے؟ فرمایا عالم ارواح تک نہ جا بابا، مردے کب تھے؟ نطفہ بنا، نطفہ ماں کے رحم میں آیا، نطفہ سے علقہ بن گیا، مضغہ بن گیا، ڈھانچہ بن گیا، اور پورا وجود ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ سورہ المومنون نے وضاحت کی کہ وہ جمع ہوا خون، یہ انقلاب آتے رہے، نطفہ سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے وجود بنا، وجود میں اللہ نے ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہڈیوں کے ڈھانچوں پہ کسون العظام لحما، اوپر گوشت چڑھا دیا، پورے کا پورا وجود تیار ہو گیا۔ یہ ہے کنتم امواتا، ابھی تک روح اس میں نہیں آئی، تو یہ پورا مردہ تیار ہو گیا۔ وجود موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، روح نہیں ہے، کان موجود ہیں، روح نہیں ہے، دل موجود ہے، روح نہیں ہے، اور سارے اعضاء موجود ہیں، روح نہیں ہے، تو یہ ہے کنتم امواتا، یہ تم مردے تھے، ثم انشأناہ خلقا آخر فاحیاکم، اللہ فرماتی ہیں پھر میں نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیرا وجود ساکن تھا، مردہ تھا، تیار ہو چکا تھا، میں اللہ نے اس میں روح پھونک دی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر نئی پیدائش کیا ہے، اس میں روح آ گئی، اب وہ بے جان جسہ متحرک ہو گیا اور حرکت کرنے لگا ماں کے پیٹ میں۔ فرمایا ایک موت یہ کہ روح ابھی تمہارے جسم میں نہیں آئی تھی، اس لیے معنی پہ غور کرنا، مردہ رکھا ہم نے، ہاں تو نے مردہ رکھا 2 مرتبہ، ہم کو 2 مرتبہ مردہ رکھا، کیا نہیں، مردہ رکھا، ایک یہ مردہ رکھا، پھر دنیا میں آیا، کوئی جناب بچپن میں چلا گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں چلا گیا، فرمایا موت دی، تو کتنی موتیں بن گئی؟ 2، ایک روح نہیں آئی تھی تو اموات، اور ایک روح منقطع ہو گئی تب اموات، یہ 2 موتیں، ایک حیات جب روح ڈالی گئی وہ حیات ملی، اور ایک حیات قیامت والے دن مل گئی، کتنی موتیں اور کتنی حیاتیں بن گئی؟ حساب کر لو، کتنی موتیں کتنی حیاتیں؟ اور جو کہتے ہیں قبر میں بھی روح واپس آ جاتی ہے اور مردہ دیکھتا سنتا ہے، اب کتنی، پھر کہتے ہیں قبر میں موت آ جاتی ہے، اب ذرا گن لو کتنی موتیں بنیں گی؟ اب 3 موتیں اور 3 حیاتیں، لیکن یہ تو وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار 2 موتیں اور 2 حیاتیں، توجہ ہے، 2 موتیں اور 2 حیاتیں، یہ اکاڑوی بھی جا کے مانے گا، بڑے بڑے ملا بھی جا کے مانیں گے، جو کہتے تھے 3 موتیں 3 حیاتیں، اب جب جہنم کے جوتے پڑیں گے وہاں کہیں گے اللہ اب ہم مان گئے، اثنتین، موتیں بھی 2 حیاتیں بھی 2، توجہ ہے کہ نہیں؟ موتیں بھی 2 حیاتیں بھی 2،
اب اقرار کر رہے ہیں اپنے جرم کا اور کہتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، فاعترفنا بذنوبنا، یہ فا پہ غور کرنا علماء اور طلباء، فاعترفنا، پس اب ہم اقرار کرتے ہیں اس وقت، فاعترفنا، اب ہم مان گئے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا اب ہم اقرار کرتے ہیں، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کیا ہے کوئی جہنم سے نکلنے کی صورت، کوئی راستہ کہ ہم جہنم سے نکل جائیں؟ یہ وہ جہنمیوں کی حسرت ہوگی، مشرک جہنمی کی جہنم میں۔ فاعترفنا بذنوبنا، اس میں ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، موتیں بھی دو اور حیاتیں بھی دو ہیں۔ ایک موت ہے جب روح جسم میں نہیں آئی، کنتم امواتا، پھر ایک موت ہے جب روح جسم سے منقطع ہو گئی، یہ دوسری ایک حیات دنیا والی، روح مع الجسد کی، ایک حیات قیامت والے دن والی۔ جو لوگ یہ رٹا لگا رہے ہیں کہ قبر کے اندر بھی روح واپس آ جاتی ہے اور جہاں پر بھی مردہ ٹھیک ٹھاک زندہ ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرح سینکڑوں آیات کے منکر ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں عذاب ثواب تم نے دینے، یہ کس کو کہہ رہے ہو عذاب ثواب کیسے؟ کس ذات کے بارے میں کہتے ہو؟ علامہ مدری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جو وقت کے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کی، فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر میں اگر جسم کے اندر روح نہیں آتی تو پھر عذاب ثواب کیسے؟ تو فرماتی ہیں یہ لوگ عقل سے فارغ ہیں، عقل سے فارغ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب وہ ہے کہ اس رب کے سامنے تو ریت کے ذرے بھی تسبیح کرتی، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ بھی تسبیح کرتی۔ تو اگر روح کا آنا ضروری ہے تو پھر ریت کے ذروں میں روح ہوتی ہے، پہاڑوں کے پتھروں میں روح۔ ہم کہتے ہیں عذاب قبر حق کے اور اس کی کیفیت متشابہات میں سے ہے، تجھے ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اور کیفیت متشابہات میں سے اسی لیے ہے کہ روح بدن میں نہیں، قیامت تک کسی کی روح بدن میں آ سکتی نہیں۔ ابھی تمہارے سر میں درد ہو، یہ تو کوئی متشابہات سے نہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہو، کوئی متشابہات سے نہیں کہ روح اندر موجود ہے، روح نہیں، تب بھی عذاب بھی حق، ثواب بھی حق۔ تو اسی لیے یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہم نے دونوں اللہ کے فرمان مانے کہ روح قیامت تک مڑ کے بدن میں آ سکتی نہیں۔ اور یہ صرف قرآن نہیں، کوئی لوگ یہ بھی دھوکہ دیتی ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں تجھے آ گیا، لیکن ہمارے پاس حدیثیں اور اس پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حدیثیں شدیثیں نہیں، ایک روایت ہے، وہی روایت بخاری میں کھڑی ہے، وہاں روح کے لوٹنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی روایت براء ابن عازب کی بخاری میں موجود ہے، وہاں عذاب و ثواب کی بات ہے، روح کے لوٹنے کا لفظ بھی اس میں نہیں۔ اور وہی روایت ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں تعاد روح آ گیا، روح کے اعادے کا لفظ آ گیا۔ جیسے ابو حمید الساعدی کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو حمید الساعدی 10 صحابہ کرام کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب یوں نماز پڑھتے تھے، اور پھر بیان کرتے کرتے صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین ہے، باقی کہیں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، سجدوں کے درمیان کہیں رفع یدین کا ذکر نہیں۔ یہ بخاری میں موجود۔ اور وہی روایت جب ابو داؤد میں پہنچی
تو وہاں رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین بھی آ گیا، حالانکہ وہ بخاری میں کھڑی ہے وہاں رفع دین کی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے کوئی بات نہیں۔ اور یہ سارا مارکہ یہی کہتا ہے کہ جب بخاری میں ہے وہاں رفع الیدین کی بات نہیں، ابو داؤد میں کیسے آ گئی؟ لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں برہ ابن عازب کی روایت بخاری میں موجود ہے، وہاں اعادہ روح کی بات نہیں، یہ ابو داؤد میں پہنچی تو کیسے آ گئی؟ تو آگے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، اس لیے علامہ ابن حزم نے پوری تحقیق کے ساتھ لکھا کہ اس کا راوی منہال ابن عامر ہے، اس لیے یہ روایت حجت ہی نہیں ہے، روات پہ باس کی ہے۔ لیکن ہم تو ہمارا راستہ تو بالکل صاف ہے، ہمارے راستے میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارہا، ہمارا راستہ تو بالکل صاف راستہ ہے، کیونکہ ہمارا راستہ ہے کتاب اللہ کی حاکمیت والا۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن کو حاکم سمجھنا ہے، باقی ساری چیزیں محکوم ہیں۔ اور جب قرآن نے بار بار کہہ دیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ بھی موت کا فیصلہ کر دوں، پیغمبر پر، امتی پر، شہید پر، کسی پہ بھی موت کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے پہلے ذکر کیا اللہ یتوفی الانفس، الانفس جمع معرب باللام، انبیاء بھی داخل، شہداء بھی داخل، اور سارے نفوس داخل۔ فرمایا جس پہ موت کا فیصلہ کر دوں تو اس کی روح کو کیا کرتا ہوں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، الى اجل مسمى، فرمایا جس پہ موت آ جائے اس کی روح کو روک لیتا ہوں، واپس بدن میں جانے نہیں دیتا۔ اور میرا معنی نہیں، فتاوی ابن صلاح اٹھا کے دیکھ، تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھ، ابن کثیر روح المعانی اٹھا کے دیکھ، سب مفسرین نے معنی کیا لا يردها الى البدن، اور قرطبی نے لفظ لکھا الى یوم القیامہ، مظہری نے لفظ لکھا یوم ينفخ فی الصور حتی ينفخ نفخۃ البعث، جب تک دوسری دفعہ سور نہیں پھونکا جاتا وہ روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی۔ تو قرآن ہے میرا بھائی، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر سورہ المومنون میں قرآن نے قانون بیان کیا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم، کیا ہے بولو، ثم انکم یوم الدفن، یوم الدفن یا یوم القیامہ، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر یہ قرآن کا صاف معنی ہے، اور حتیٰ کہ قرآن نے قیامت کا نام بھی رکھا یوم الطلاق، یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم الطلاق، یہ تا والا ہے قوا والا نہیں، یوم الطلاق ملاقات والا دن۔ امام راضی نے اس کا معنی کیا قیامت کو ملاقات کا دن کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجوہات تو بہت ہیں، لیکن الاول پہلی توجیہ یہ ہے کہ
کانت الارواح مباینۃ بالاجساد، موت کی وجہ سے روحیں بدنوں سے جدا ہو گئی تھی، اور یہ جدائی رہے گی کب تک؟ یوم الطلاق، قیامت کے دن جب روح اس بدن میں آئے گی، روح اور بدن کی ملاقات ہوگی، اس لیے قیامت کو کہتے ہیں یوم الطلاق۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے احوال ذکر کیے، 6 وہ احوال بیان کیے جو پہلے نفخہ کے ہیں، اور 6 وہ احوال بیان کیے یہ دوسرا نفخہ یعنی دوسری دفعہ سور پھونکنے کے ہیں، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا پہلا حال بیان کیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِأَجْسَادِهَا، وہ جو روحیں نکل گئی تھی بدن سے، قیامت کے دن دوسرے نفخے کے پہلے حال میں ان روحوں کو بدنوں کے اندر واپس کیا جائے گا۔ یہی معنی کیا علامہ عثمانی نے، یہی معنی کیا روح المعانی نے، یہی معنی کیا ماوردی نے، یہی معنی کیا ابن عطیہ نے، سب مفسرین نے یہی معنی کیا۔ تو میرا بھائی لڑنے کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، جب روح نکل جائے تو قیامت تک بدن میں آتی۔ ہاں، خرق عادت کا معاملہ ہی جدا ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینا، خرق عادت کے واقعات پیش کر کے فلاں جگہ پہ آئی جی فلاں زندہ ہو گیا، وہ تو خرق عادت ہے۔ اگر مثلا لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو جی 70 آدمی گئے نہیں تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، وہ مر گئے اور پھر زندہ نہیں ہو گئے، آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، واقعی فلانی زندہ ہو گیا۔ میرا بھائی یہ خرق عادت ہے، ضابطہ اپنے مقام پہ مقرر ہے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ قانون کیا ہے کہ کمواری لڑکی کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر ایک لڑکی کمواری ہے، اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو حلال کا کہیں گے حرام کا؟ جی اب ایک ہے نا جی نا، حلال کا دلیل دے کہ حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں میرا بھائی وہ خرق عادت واقعہ ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ مرد بیوی کا جوڑا ملے تو بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا قانون نہیں۔ ہاں خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو کیا اب اس خرق عادت سے قانون ٹوٹ جائے گا؟ عجیب بات ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خرق عادت اپنے مقام پہ بند ہوتا ہے، اور کبھی یہ عادت اور ضابطہ نہیں کہ ڈنڈا سانپ بن جائے۔ لاٹھیاں ڈالو بے شک، ایک دوسرے کو مارو بے شک، اور مولوی کو خصوصاً، ڈنڈا سانپ نہیں بنتا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو ڈنڈا سانپ بن گیا۔ اب سارے لاٹھیاں لے کے پھریں جی میرا ڈنڈا بھی سانپ بن جائے گا، اور دلیل یہ دیں کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ کا سانپ بن سکتا ہے، میرا ڈنڈا سانپ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کا ڈنڈے سے لتریشن تو ہو سکتی ہے، اور اس کو سمجھایا جائے گا قانون اور ہے، عادت اور ہے، اور خرق عادت اور ہے۔ خرق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اسباب اور مسببات کے تعلق کو توڑ کے چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، اور عادت وہ ہوتی ہے کہ اسباب اور مسببات کے ربط سے نتیجہ نکلے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ تو بہرحال اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قانون اور عادت اور ضابطہ یہ نہیں کہ پہاڑی اونٹنی جنے، نہیں تو آپ کے اسلام آباد کی پہاڑی سے تھوڑی تھوڑی اونٹنیاں نکلنی شروع ہوتی، تو اسمبلی حال سارے تو نہیں ہوں۔ لیکن حضرت صالح کی اونٹنی، اور وہ بھی گابن،
وہ بھی پہاڑی سے اللہ نے برآمد کر لی، تو وہ کیا ہے؟ خرق عادت ہے، عادت نہیں ہے۔ عادت یہی ہے کہ قیامت تک روح واپس آ سکتی نہیں ہے، اور یہی بات میرے نبی نے فرمائی، یہی بات پیغمبر کریم نے فرمائی، اور راوی اس کے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، تینوں امام اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر کہتا ہے یہ تو سند ہی سونے کی لڑی ہے، اس میں 3 امام جمع ہو گئے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ یوم القیامہ۔ مومن کی روح پرندے کی صورت میں جنت میں چرتی رہتی ہے، یعلق تاکلو، چرتی رہتی ہے جنت کے پھل، اور تشربو، وہاں نہروں سے سیر ہوتی ہے، اور کب تک واپس نہیں کرے گا؟ قیامت تک کسی مومن کی روح اس بدن میں آ سکتی۔ کہتے ہیں جمعرات والے دن آتی ہے بریلر مرغیوں کے لالچ میں، جو یہ بریلر مرغیاں پکاتے ہیں ان کے لالچ میں جمعرات کو آ جاتی، جمعے کو آ جاتی، اپنے بدن میں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر متواتر حدیث موجود ہے مسلم میں، اور حدیث کی اور ساری کتب میں موجود ہے، شہید منتیں کرتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کر دے، انت ردا ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کر۔ اللہ فرماتے ہیں انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، جو روح آ گئی قیامت تک وہ واپس جا سکتی۔ شہید منتیں بھی کریں ان کی روح بھی نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں اندھوں کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی۔ ادھر بخاری اٹھا، بخاری شریف میں پیغمبر کریم کلیب بدر پہ کھڑے ہیں، اور فاروق اعظم کیا کہتی ہیں؟ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ایسے جسموں سے کیسے کلام کرتے ہیں اللہ کے نبی جن جسموں میں ارواح بھی نہیں ہیں، جن جسموں میں ارواح بھی نہیں۔ پیغمبر کریم نے آگے نہیں فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے تو آد روح پی جسدی، مردے کی روح تو واپس آ جاتی ہے، لا ارواح پیے کا کیا معنی؟ پیغمبر نے تقریر کر دی، 3 دن گزر گئے کلیب بدر کے، لیکن پھر بھی نبی نے تقریر کر دی، تصویب و تصدیق کر دی کہ ان کے اجساد میں روحیں موجود نہیں ہیں، لیکن ہیں معذب، عذاب مل رہا ہے لیکن روحیں نہیں۔ مولوی کا اشکال بھی کیا جی روح نہیں تو عذاب کیسے؟ یا لا ارواح فیہا بھی ہے اور یعذب بھی ہے، اور حل وجدتم ما وعد ربکم حقا بھی ہے۔ بہرحال اس پہ تو احادیث کا ایک سلسلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک مسئلہ تو جہاں پر یہ آیا ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ایک بزرگ ہے اس کا نام ہے سدی، تم بھی یاد کر لو، کیونکہ یہاں جو آپ لوگ آتے ہیں، آپ انشاءاللہ جو مسلسل آتے ہیں، تو وہ چند جمعوں کے بعد کم از کم آج کے مفتیوں جتنے عالم بن جاتی ہیں، جتنے آج کے مفتی بیٹھے ہیں نا 1-2 سال کورس والے، اگر مسلسل سنو تو اتنے عالم آپ بن جاؤ گے۔ لوگوں کو جو دھوکہ لگا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ سدی جو ہے یہ کون ہے اس کا شناختی کارڈ بھی ذہن میں رکھ لو۔ یہ سدی کٹر رافضی ہے، بے ایمان، اور یہ سدی وہ ہے جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں نکالا کرتا تھا۔ اچھا وہ بھی مفسر ہے، تبر باز مفسر۔
اب جو امت میں المیہ بنا ہوا ہے تو سدی اور کلبی جیسے بے ایمان جو کٹر تکیہ باز اور رافضی قسم کے لوگ ہیں، ان کے اقوال جہاں پر بھی بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو دھوکہ لگا، بڑے بڑے مفتیوں کو دھوکہ لگا، ہمارے مفسرین کی ایک عادت ہے کہ آیت کے مناسب کوئی کیل قول موجود ہو تو وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کیلا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا۔ بعض ان میں پھر نقاد مفسرین ہیں جو اس کا رد بھی کرتی ہیں اور بتاتے بھی ہیں یہ بات ٹھیک نہیں، اور جو ناقل مفسرین ہیں تو وہ نقل کر دیتی ہیں، آگے تبصرہ نہیں کرتے۔ تو عام لوگوں کو جو آج کا ملا ہے اس کو دھوکہ انہی اقوال سے لگا ہے کہ فلاں بات بھی لکھی ہے، پھر ان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے، چن چن کر وہ قول پیش کرتے ہیں کہ جس کا نہ آگ نہ پیچھ نہ سند نہ کوئی چیز، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک نہیں کئی مثالیں۔ مثلا ایک واقعہ آ گیا کہ حضرت داؤد کے پاس ایک کیس پیش ہوا، ایک آدمی نے کہا جی میری ایک دمبی ہے اور یہ جو میرا فریق ہے اس کی 99 دمبیاں ہیں، اور یہ مجھ سے میری ایک دمبی مانگتا ہے، کہتے یہ بھی مجھے دے دے۔ اب یہ ایک واقعہ قرآن میں ہے، اب واقعہ کیا ہے تو وہ تو تفصیل طلب ہے، لیکن یہاں سے کشید کیا کیا یہودیوں نے، انہیں کہا دیکھو یہودی خود بد کردار تھے، تو انہوں نے انبیاء کے ذمہ بھی بد کرداری لگائی اور کہا کہ حضرت داؤد جناب چھت پہ چڑھے اور ان کا ایک فوجی جرنیل تھا، اس کی بیوی غسل کر رہی تھی تو حضرت داؤد کی نظر پڑ گئی تو حضرت اس پہ فریفتہ ہو گئے، اور اس سے بعض بے ایمانوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بدکاری کی اور بعد میں نکاح کیا، تو وہ جو فوجی تھا اس کو مروا دیا آگے، اور حضرت داؤد نے وہ اس کی بیوی اس سے لے لی، اور اس پر وہ فرشتے آئے تھے، اور 99 دمبیوں سے مراد حضرت داؤد کی معاذ اللہ 99 بیویاں تھیں اور اس فوجی کی ایک دمبی ایک بیوی تھی، تو یوں انہوں نے تطبیق دی۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھئی دمبی اور بیوی میں کوئی مناسبت بھی ہے؟ کہاں دمبی تھے کہاں، پتہ نہیں تم سن بھی رہے ہو کہ اور وہ پھر فرضی مقدمہ نہیں تھا، وہ سچ مچ کا مقدمہ ہے اور وہ فریق تھے، لیکن یہ جو گپ ساتھ ملائی ہمارے مفسرین نے کیلا کیلا، آپ کوئی تفسیر اٹھائیں وہاں پر وہ دمبیاں عورتیں ہیں اور فلاں ہیں، وہ اوریہ کا واقعہ لکھا ہے۔ اب یہ کوئی اسلامی نقطہ نظر سے عقیدہ یا مذہب نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر پیغمبر معصوم تھا، ہر پیغمبر معصوم ہے اور پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اب یہ حضرت داؤد کے ذمہ لگائے۔ اچھا آپ کے اردو مفسرین، حتیٰ کہ بڑے بڑے اہل حدیث کہلوانے والے مفسرین، وہ بھی اب اس گٹر میں گرے ہیں اور اس واقعہ کے بغیر ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی بھئی قرآن کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دورہ تفسیر پڑھو پھر تمہیں پتہ چلے قرآن ہے کس چیز کا نام۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا، کچھ مولوی ناراض ہوئے کہ حضرت یوسف کے بارے میں 39 کے قریب روایتیں لکھ ماری کہ حضرت یوسف معاذ اللہ زلیخا کے ساتھ بدکاری کے لیے تیار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کپڑے اتر گئے، حتیٰ کہ بیٹھ گئے، آگے جو چیزیں ہیں وہ قابل بیان ہی نہیں ہیں، یہاں تک لکھا۔ اب نیچے جو غیر مقلد تقریر کرنے والا ہے کہتے ہیں سندہ صحیح، سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اہل حدیث اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے سند کیل کال دیکھی، متن کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے روایت کا متن تو دیکھو،
متن سمجھتی ہو نا؟ معنی تو دیکھو نا، اس روایت کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور سب محدثین فقہا متفق ہیں کہ اگر روایت کا معنی ایسا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، اس روایت کو دیوار پہ مارو، وہ محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ اچھا، اب ایک دفعہ جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا میں بھی حیران ہو گیا، بھائی 39 روایات اور نیچے کیا ہے؟ سندہ صحیح، سندہ صحیح، سندہ صحیح باسناد جید۔ جب میں نے چوری پکڑی اوپر سے جا کے، اچھا سند صحیح کیا ہے؟ یہودیوں تک سند صحیح ہے۔ اوپر بات کس کی ہے؟ یہودیوں تک سند صحیح ہے۔ اب یہودی یہ کہتی، لیکن اب اس بات سمجھنے کے لیے بھی تو کھوپڑی چاہیے۔ اب ہمارے پاکستان کے بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی معارف القرآن میں جہاں بھول گئے، انہوں نے بھی وہی یہودیوں والی روایت اردو میں کچھ نہ کچھ کاٹ چھاٹ کے لکھ دی، لیکن تحقیق انہوں نے بھی نہیں کی۔ معارف القرآن اردو کی تفسیر ہے، اس میں بھی آ گئی، لیکن اب پچھلے تو پک جائیں گے جو ہمارے بزرگ لکھ گئے، لیکن یہ نہیں پتا بھئی پچھلے کس و کن بزرگوں سے رہی ہے، وہ یہودیوں سے آ رہی ہے۔ پھر بڑا مکالمہ لکھا ہے، گپ شپ لکھی ہے، زلیخا نے جوں کہا یوسف نے یوں کہا، زلیخا نے جوں کہا یوسف نے یوں کہا۔ کچھ شرم بھی ہونی چاہیے۔ پیغمبر گناہ کی بات سن کے ایک سیکنڈ بھی وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، اور قرآن نے یہی بات کی، قال معاذ اللہ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی توقف نہیں کیا، قال معاذ اللہ، اور اتنے زور سے بھاگے کہ قمیص بھی پھٹ گئی، اتنی زور اور قوت سے بھاگے کہ عورت کا ہاتھ قمیص پہ لگا، اللہ نے وہ قمیص بھی وہ حصہ بھی نبی کے وجود پہ نہیں رہنے دیا جس پر بدکار کا ہاتھ لگ گیا۔ پیغمبر کا وجود اتنا پاکیزہ اور منزہ ہے کہ بدکار کا ہاتھ لگا ہوا کرتے کا حصہ بھی اللہ نے نبی کے پاک وجود پہ نہیں رہنے دیا، اور حضرت یوسف کی نزاہت کو بیان کیا۔ پھر قرآن سے پوچھو نا کہ وہ زلیخا جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا، وہ خود کہتی ہے فاستعصما، عاصمہ نہیں فاستعصما، عاصمہ کا معنی بچ گیا، فاستعصما، اس نے کہا انا رابطتہ، میں نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن اللہ کے معصوم پیغمبر فاستعصما، بال بال محفوظ رہے۔ فاستعصما، یہ جس کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے، قرآن نے اس زلیخا کی شہادت بھی ذکر کی کہ وہ عورت بھی کہتی ہے فاستعصما۔ مصر کی ساری کراڑیاں جنہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے بالکل، حضرت یوسف نے اعلان بھی نہیں کیا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ انہو من عبادنا المخلصین کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف پیغمبر کے نزدیک نہ بڑا گناہ لگا نہ چھوٹا گناہ لگا۔ یہ بیٹھنے والی باتیں تم نے کہاں سے نکالی؟ فحشاء بڑا گناہ، السوء میلان تک، اور چھوٹا گناہ وہ بھی میں نے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے انہو من عبادنا المخلصین، ہائی جو میرے نبیاں بچوں، نبی ہوں ہی معصوم، پیغمبر کی عصمت۔ اچھا، پھر شیطان جو سب سے بڑا بے ایمان ہے نا، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اس نے بھی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ایک جگہ پہ میرے بھی ہاتھ کھڑے ہیں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے نبی، 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 ت
مخلصین جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، میں ان کو غلط راہ نہیں لگا سکتا۔ شیطان جا ہتھیار چھوڑ گیا، مولوی نے ہتھیار اٹھا لیا، اور اللہ سے پوچھ تب بھی یوسف معصوم، جس زلیخا پہ تیرا اعتبار ہے، جو صاحب واقعہ ہے، اس سے پوچھ تب بھی فاستعصما، جو مصر والی کراڑیوں پہ اعتبار ہے ان سے بھی پوچھ، وہ بھی کہتی ہے فاستعصما، حضرت بالکل محفوظ۔ اور چلو اپنے بابے شیطان سے پوچھ لے، شیطان بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ کے نبیوں پہ بس نہیں چلے گا، وہ مخلصین ہیں، وہ میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، گناہ ان سے نہیں کروا سکتا۔ اب اس سے پوچھ تو کس کو ماننے والا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے تب بھی یوسف معصوم۔ یہ زنانیت اعتبار ہے، تابی یوسف معصوم، یہ اپنے ابے شیطان تے اعتماد ہی تابی یوسف معصوم۔ لیکن روایت آ گئی، اب روایتوں کے پیچھے سارا جہان پڑا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں، یہاں پر بھی سدی نے بے ایمانی کی، اس نے کہا ربنا امتنا سنتین کا معنی یہ ہے دو موتیں، دو حیاتیں، ایک موت ہے دنیا والی، پھر جب قبر میں گیا تو پھر زندہ ہو گیا، پھر زندہ ہونے کے بعد پھر مردہ ہو گیا قبر میں، کیونکہ یہ سدی کو بھی پتا تھا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، زندہ نہیں ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے یا زندوں کو؟ لیکن سدی تھا بڑا بے ایمان، تو اس نے جہاں لگا دیا کیلا فل قبرے۔ اب جب سدی نے یہ بات کی تو ظاہر بات ہے بعد والے مفسرین نے کیلا تو بیان کرنا ہے، کیلا کیلا کیلا، آگے آگے ماسٹر اکاڑے ہوئے سا کہ واہ بابا سدی ساڈا کم بن گیا، سدی بابا ساڈا کم بن گیا، حیات قبر ثابت ہو گئی کہ نہیں، روح وت آئی کہ نہیں۔ یہ کھڑے، میں نے کہا ذرا اس کا سٹوری کا آغاز تو دیکھ، یہ بابا سدی ہے، اور نبی کا صحابی عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس، اس کا معنی بھی دیکھ لے، وہ وہی معنی کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حتیٰ کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اچھا یہ بھی سن لو سدی نے یہ معنی کیوں کیا، شیعہ کے ٹیکوں سے تم واقف نہیں ہو۔ انہوں نے معنی اس لیے کیا کہ ان کا ایک عقیدہ ہے رجعت۔ رجعت کا مطلب کیا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو اس وقت امام بھی زندہ ہوں گے اور اماموں کے دشمن بھی زندہ ہوں گے۔ اور اماموں کے دشمن وہ کس کو کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان۔ اور جہاں قصاص ہوگا حضرت عائشہ پہ معاذ اللہ حد لگے گی، فلاں ہوگا یہ